بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے سونے کا اجر جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن دو مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کر کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھ کر بتائیں کہ اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ میں ملوث دیکھے اور غصے میں آ کر اسے قتل کر دے تو کیا اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا؟ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ نے اس قسم کے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ بعد میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم سے ملے تو ان سے دریافت کیا اور کہا کہ کیا ہوا کہ تجھ سے مجھے بلائی نہیں پہنچی؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معلوم ہوا کہ آپ پر ان کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میاں بیوی میں لعن کرا دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر اب میں اس عورت کو گھر لے جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ پھر لعن کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر اس عورت کے ہاں سیاہ آنکھوں والا بڑے سرینوں والا بچہ پیدا ہو تو میرے خیال میں عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً سچ کہا، اور اگر اس کے ہاں بیل بوٹی جیسا سرخ بچہ پیدا ہوا تو میرے خیال میں عمیر نے ضرور جھوٹ بولا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر اس عورت کے ہاں بری صورت والا بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جمعہ کی رات ہم لوگ مسجد میں تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ کی حالت میں دیکھ کر قتل کر دے تو لوگ اسے قصاص کے طور پر قتل کر دیں گے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے مجرم ہونے کی بات کرے تو تم اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر کوڑے لگاؤ گے۔ قسم ہے اللہ کی، میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں گا۔ آخر کار اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کر دیا تو اللہ نے لعن کی آیت نازل فرما دی۔ اس کے بعد اس آدمی نے آ کر اپنی بیوی پر الزام لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کے درمیان لعن کروا دیا اور فرمایا، شاید اس عورت کے ہاں سیاہ فام بچہ پیدا ہو۔ چنانچہ سیاہ فام اور گھنگریالے بالوں والا بچہ ہی پیدا ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان دونوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اگر تو انہیں آزاد کرے تو عورت سے پہلے مرد کو آزاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد جوڑے رکھوں تب تک تم مجھے بھی جوڑے رکھو۔ بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کرام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے کام کی مخالفت کرنے سے ہی ہلاک ہوئے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ عمومی احوال میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں۔ کسی معقول اور معتبر وجہ کے بغیر شوہر کو الگ کمرے میں آرام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء کرام نے شوہر کے بیوی کے ساتھ سونے کو سنت شمار فرمایا ہے، البتہ بعض حالت میں اگر شوہر کسی وجہ سے علیحدہ سوئے تو بیوی کو ایک ہی بستر پر سونے کا اصرار کرنا بھی درست نہیں۔ مثلاً بیوی ایام کی حالت میں ہو اور ساتھ سونے کی صورت میں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا اولاد ہونے کی صورت میں، یا اولاد کے باشعور ہونے کی مدت کے بعد عموماً میاں بیوی بستر جدا رکھتے ہیں، یا شوہر تھکا ماندہ ہے اور اسے آرام اور راحت کی ضرورت ہے تو ایسے مواقع پر علیحدہ سونے کی گنجائش بھی ہے۔ حدیث و فقہ کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی ایام کی حالت میں اگر فتنے میں وقوع کا خطرہ نہ ہو تو میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں، بلکہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے ساتھ سونا چاہیے کہ وہ لوگ ان ایام میں عورت کو چھونا اور اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا تک غلط سمجھتے تھے۔ انسان اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، بہت سارے لوگ اس کی زندگی میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ انسان بے شمار لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے، وہ لوگ وقت کے ساتھ اس کو چھوڑ کر چلے ہی جاتے ہیں۔ لوگوں میں سے آنے جانے والوں میں سے انسان اپنے ہی ایک ایسے دوست کا بھی انتخاب کرتا ہے جو اس کی زندگی میں ایک مرتبہ شامل ہونے کے بعد اس سے کبھی بھی دور نہیں ہوتا، جو زندگی بھر اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، جو نکاح جیسے خوبصورت بندھن میں بندھنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے راحت کا سامان کرتے ہیں، بلکہ دو انسانوں کے درمیان پہلے رشتہ کو قائم کرتے ہیں اور نکاح کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے یہ ایک عظیم ترین تحفہ ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ نے خیر ہی خیر ڈالی ہے، جو ایک دوسرے کے لیے محبت، الفت، ہمدردی رکھتے ہیں، مگر اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیطان نے اس رشتہ کو خراب کرنے میں کسی بھی حد تک جانے کی سوچی ہوئی ہے۔ شیطان بہت سے غلط کام انسانوں سے کراتا ہے مگر اس کو خوشی نہیں محسوس ہوتی۔ البتہ اگر شیطان کسی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرتا ہے تو اس دن وہ بہت خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں تو دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہوگا، اور جس کا آخر کار یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ طلاق جیسا لفظ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اسلام میں خاوند بیوی کے رشتہ کو کتنی فضیلت حاصل ہے، شاید بہت ہی کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خاوند اور بیوی کا ایک ساتھ سونے کا کتنا ثواب ہے۔ خیال رہے کہ خاوند اور بیوی اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتے ہیں اور دوزخ بھی۔ اکثر اوقات لوگوں کا کہنا ہے کہ عورت کا کام ہوتا ہے کہ گھر کا کام کاج کرنا، مگر یہ غلط بات ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین مثال ہے، اور یہ روایت عام ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، مگر آج کل کے زمانے میں تو خاوند بیوی کا ایک ساتھ بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے گھروں میں سکون نہیں۔ بہت سارے بزرگ لوگوں سے سنا ہے کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ بستر پر سونے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اتنے پیار سے سونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو پوری رات عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح ذکر ہوا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ محبت کے ساتھ پکڑتے ہیں تو ان کے سارے گناہ ان کی انگلیوں میں بہہ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں میں بہترین مرد قرار دیا ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں ایام سے ہو جاتی تو بستر سے اتر کر بوریا پر آ جاتی تھی، چنانچہ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جاتی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نزدیک آتے تھے
اور نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آتی تھیں۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک ہی بستر پر سونا افضل ہے، بشرطے کہ کسی ایک کو عذر نہ ہو، لیکن مقصد ہم بستری کرنا نہیں، بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ دوستوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔